اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کتاب سمدیہ میں افعال مقاربہ جو نواسخ چل رہے تھے ان کو پڑھنے کے بعد جو کہ پہلی چیز کس بات کے بارے میں چل رہی تھی، ما یرد مرفوعا لا غیر، یعنی وہ چیزیں جو فقط مرفوع واقع ہوتی ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتی، وہ کتنی تھی؟ 4 بتائی تھی، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر۔ اسی کے مبتدا خبر کی زیر عنوان انہوں نے نواسخ کی کہ نواسخ 5 ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی۔ آج جو ہے وہ النوع الثانی، کس کی دوسری قسم ہے؟ معربات کی کہا تھا، والمعربات انواع، معربات کی کچھ قسمیں ہیں۔ پہلی ما یرد مرفوعا لا غیر، دوسری یہ ہے النوع الثانی ما یرد منصوبا لا غیر، جو کہ منصوب واقع ہوتے ہیں غیر منصوب واقع نہیں ہوتے۔ جہاں پر وہیں پہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا یہاں پہ لا غیرو کیوں ہیں، لا غیرو کیوں ہیں، اصل میں تو لا غیر مرفوعین، ٹھیک ہے، مضاف الیہ جب حذف ہو گیا یہ مبنی پر ضم ہو گیا۔ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، کون؟ ما یرد مرفوعا منصوبا لا غیر، ثمانیۃ 8 ہیں۔ الاول المفعول به، پہلا منصوب جو ہے مفعول بہی ہے، وَهُوَ الْفَضْلَةُ الْوَاقِعَةُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، مفعول بہی فضلہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ریکارڈنگ نہیں کی تھی لیکن الگ سے ویسے سمجھا دیا تھا پہلے۔ فضلہ کسے کہتے ہیں؟ فضلے کے مقابلے میں آتا ہے رکن کے مقابلے میں فضلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کلام جو بنتا ہے، جن چیزوں پہ کلام مل کے بنتا ہے، مسند اور مسند الیہ، تو ان میں سے اگر ایک بھی ہٹ جائے تو کلام نہیں رہتا، لیکن یہ فضلہ ہے۔ رکن کلام، کلام کے 2 رکن ہوتے ہیں نا، مسند مسند الیہ، ان کے بغیر کلام نہیں بن سکتا، لیکن یہ مفعول بہی فضلہ ہے، اگر اسے ہٹا بھی دیا جائے تو کلام رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کلام بن سکتا ہے اس کے بغیر بھی، اس لیے انہوں نے کہا فضلہ، ٹھیک ہے، یعنی جسے کلام سے حذف کرنا جائز ہے، جائز حذف کر سکتے ہیں، یعنی 2 کلام کے جو 2 رکن ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے، جیسے رکن کلام جیسے فاعل ہے، یہ چیزیں رکن ہوتی ہیں۔ اور کیا بتا رہے ہیں مفعول بہ؟ الواقعۃ علیہ الفعل، یہ مفعول بہ ایک ایسا فضل ہے جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا فعل واقع ہوتا ہے، میں نے آپ کو یاد ہے توضیح دی تھی، الگ سے ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہاں پہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفعول بہ وہ جس پر فعل واقع ہوتا ہے، تو آپ کہیں ضرب تو زیدن، میں نے زید کو مارا، تو میرا جو مارنا فعل ہے وہ زید پہ واقع ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں ما ضرب تو زیدن، میں نے زید کو نہیں مارا، تو میری مار تھوڑی واقع ہو رہی ہے اس پہ۔ تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا مفعول بہ وہ ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو، ما ضرب تو زیدن میں تو فعل واقع نہیں ہو رہا اس کے اوپر، تو یہاں پر فعل واقع ہو سے مراد کیا ہے؟ فعل کی نسبت واقع ہو جس پر، یہاں پر ضرب تو زیدن میں نسبت کیا ہے؟ مثبت ہے، مارنے کی نسبت ہے، تو مارنے کی نسبت اس پہ واقع ہو، اور ما ضرب تو زیدن میں نے زید کو نہیں مارا، میں تو زید پہ فعل واقع نہیں ہو رہا، فعل کی نسبت واقع ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نسبت منفی ہے، وہ نہ مارنا واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ مراد ہے، یاد رکھنا۔ کبھی ہوتا ہے آدمی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے مفعول بہ کی تعریف یہ کی ہے کہ مفعول بہ مثلا آپ نے اور کتاب میں پڑھا ہوگا ایک ایسا اس میں منصوب ہے، یہاں پہ انہوں نے فضلہ کہہ دیا، کیونکہ منصوب کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ منصوبات ہی کی بات چل رہی ہے، منصوب ہے۔ فضلہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو، تو فاعل کا فعل واقع ہو تو جب آپ ان سے کہیں ضرب تو زیدن، میں نے زید کو مارا، تو سمجھ میں آئے گا ہاں بھائی ہم نے زید کو مارا، تو یہ ہمارا مارنا اس پہ واقع ہو رہا ہے، مفعول بہ ہے۔ لیکن جب مثال آ جائے ما ضرب تو زیدن، اگر اس پہ آپ غور کرنے بیٹھ جائیں، میں نے زید کو نہیں مارا، تو آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ مفعول بہ کی تعریف تو یہ بتائی تھی کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، نہیں اس پہ تو کوئی فعل ہی واقع نہیں ہو رہا، مارنا کب واقع ہو رہا ہے اس پہ؟ میں نے زید کو نہیں مارا، تو مار تھوڑی واقع ہو رہی ہے، تو کہا کہ یہاں پر فاعل کے اوپر فعل واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کی نسبت اس مفعول کے اوپر واقع ہوتی ہے، فاعل کی نسبت مثبت ہو، جیسے ضرب تو زیدن، میں نے زید کو مارا، تو یہاں مارنے کی مثبت واقع ہو رہی ہے، اور یہاں پر ما ضرب تو زیدن، میں نے زید کو نہیں مارا، تو یہاں نہ مارنے کی نسبت اس کے اوپر واقع ہے۔ والاصل فیہ تأخرہ عن، اصل جو ہے وہ مفعول بہ میں کیا ہے؟ فعل سے مؤخر ہونا،
فعل سے مؤخر ہوتا ہے مفعول بہ، آپ دیکھ رہے ہیں ضربت زیدن میں زید کہاں ہے؟ فعل کے بعد ہی تو ہے، اصل یہی ہے. لیکن وقد یتقدم جوازا، کبھی کبھی مقدم ہو جاتا ہے مفعول بہ فعل کے اوپر، جوازا جائز ہے، قبل افادۃ الحصر، جب حصر کے معنی آپ کو پہنچانا مقصد ہو. ابھی آپ کہیں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، لیکن اگر حصر پہنچانا چاہیں تو زیدن ضربت، میں نے فقط زید کو مارا. ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. یہاں پر جب بھی آپ حصر پہنچانا چاہ رہے ہو معنی، تو آپ مفعول بہ کو فعل پر مقدم کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. وجوباً کب ہے؟ للزوم الصدر، جب بھی مفعول بہ ایسے کلمات میں سے ہو کہ جو صدارت طلب ہیں. جیسے من رأیت میں من جو ہے مفعول ہے، لیکن یہ من صدارت طلب ہے، لہذا اسے آپ مؤخر نہیں کر سکتے اور مقدم کریں گے، اور وہ بھی جائز نہیں ہے، واجب ہے. سمجھ میں آ گئی یہ مثال جو میں نے آپ کو کہا؟ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کی کہیں، میں نے جو کہا مفعول بہ ایک فضلہ ہے. فضلہ ہے یعنی کلام کا رکن نہیں ہوتا، اس کو اگر آپ نہ بھی ہو کلام میں تو کلام بن سکتا ہے اس کے بغیر بھی. لیکن آپ یہ کہیے مثلا ضرب زید، یا مثلا مبتدا خبر زید قائم، ان میں سے کوئی ایک حذف کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک حذف کر سکتے ہیں یا ہٹا کے کلام رہ جائے گا؟ نہیں، کلام ہی نہیں رہے گا. اس لیے فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کلام کے رکن ہوتے ہیں. رکن ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی کلام، انہی سے کلام بنتا ہے. آپ کو یاد ہے مسند مسند سے کلام بنتا ہے حد. تو اب یہاں پر ضرب زید مثلا خالدن، ضرب زید خالدن میں ابھی کہہ رہے ہیں مفعول بہ ایک ایسا فضلہ ہے. دیکھیے فضلہ ہے، آپ ضرب زید رہنے دیجیے، اسے ہٹا دیجیے، تب بھی کلام ایک مسند الیہ پایا جا رہا ہے. یعنی نہ تو یہ مسند ہوتا ہے، نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے. تو خالدن تعریف کیا بتائی مفعول بہ کی؟ ایک ایسا فضلہ ہے، منصوب تو ہے یہ کیونکہ منصوبات کی گفتگو چل رہی ہے، جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو، جو انہوں نے کتاب میں کہا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ جس کے اوپر فاعل کے فعل کی نسبت واقع ہو. یہاں فعل کی نسبت کیا ہے؟ مثبت ہے، مارنا. لیکن اگر یہ ہوتا ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا، تو یہ نہ مارنے کی نسبت اس کے اوپر واقع ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، جو واقع ہونا یعنی نسبت واقع ہو، اسے کہتے ہیں مفعول بہ. اصل کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کہا اصل یہ ہے مفعول بہ کہ وہ فعل کے بعد آئے. ٹھیک ہے، فعل کے بعد آئے، فعل کے بعد آئے اس لیے. لیکن کبھی مقدم کرنا جائز ہے. کب؟ جب آپ یہ چاہتے ہو کہ حصر کے معنی آئے. ضرب زید خالدن، زید نے خالد کو مارا. آپ کہیے زیدن میں نے فقط زید کو مارا. تو اب یہاں پر حصر کے معنی فقط زید کو مارا، حصر کے معنی یہ جائز ہے یہاں پر ایسا کرنا. لیکن واجب بھی ہے مفعول بہ کو مقدم کرنا فعل کے اوپر. واجب ہے کب؟ جب کون؟ مفعول بہ صدارت طلب ہو. مان رہا ہے انہوں نے کس کو دیکھا؟ رائے کا فعل و فاعل من، اس کا کس کو دیکھا؟ تو یہ من مفعول بہ ہے، لیکن اس کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے، واجب ہے. واجب ہے کیوں؟ کیونکہ یہ من ان کلمات میں سے جو ہمیشہ صدر کلام ابتدائے کلام میں آتے ہیں. یہ تھا مفعول بہ. اب آگے آئیے دیکھتے ہیں. یہ تو تھا الاول المفعول بہ. الثانی دوسرا منصوب المفعول المطلق، مفعول مطلق. وہوا مفعول مطلق مصدر، ایک ایسا مصدر ہے. پہلی بات تو یاد رکھنا کہ مفعول مطلق ہمیشہ مصدر ہوتا ہے. اور اس کی تین قسمیں جو آپ نے ابھی تک نحو میں مقدمات کی ہدایت میں پڑھی ہوں گی، مفعول مطلق نوعی، تاکیدی، عددی. اس کی انہوں نے ایسے تعریف کر دی ہے. یہاں پر مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ یؤکد عاملہ، کہ جو اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے، اور یبین نوعہ، یا اپنے عامل کی نوعیت بیان کرتا ہے، اور عددہ، یا اپنے عامل کی عدد کو بیان کرتا ہے. تو یہ مصدر جو ہوتا ہے مفعول مطلق تاکید کرتا ہے یا تو اپنے عامل کی، مثلا ضربت ضربا،
تاکید کر دی ضربتو کی، یا اس کی نوعیت بیان کرتا ہے ضربتو ضرب الامیر، امیر کی طرح مارا، یا اس کا عدد دققتو دقتین، دققت الساعتو دقتین، 2 مرتبہ بجی گھنٹی، تو عدد بیان کر رہا ہے. جیسے ضربتو ضربن، یا ضربتو ضرب الامیر، یا ضربتو ضربتین. پھر یہ کہہ رہے ہیں 3 قسمیں ہو گئی، تعریف بھی یہی ہو گئی، قسمیں بھی اسی میں آ گئی. پھر یہ کہہ رہے ہیں والمؤکدو، مفعول مطلق تاکیدی جو مؤکد ہے، مفرد دائماً ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، ہمیشہ مفرد ہوتا ہے. وفی النوع، یعنی جب بھی مفعول مطلق تاکیدی ہوگا وہ مفرد ہوگا. وفی النوع، مفعول مطلق اگر نوعی ہے تو خلاف، اس میں اختلاف ہے کہ مفرد آئے گا یا تثنیہ جمع بھی آ سکتا ہے. پھر یہ بات یہاں تمام. ابھی کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ حَذْفُ عَامِلِهِ سَمَاعًا، واجب ہے مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا، اور یہ کام سماعی ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کہاں یہاں پہ ہر جیسے اس مقامات میں آپ حذف کر دیں، نہیں، جہاں جہاں عرب نے وہاں پر حذف کیا ہے وہاں پر حذف کرنا واجب ہے. جیسے سقین و راعین، سقاق اللہ سقین رعاق اللہ راعین ہے یہ اصل میں، تو سقاق اللہ یہ سب اس کا عامل حذف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور قیاساً یہ بات سماعی ہے ایسے مقامات پر، لیکن قیاسی کہاں ہے جہاں پر قاعدہ قانون ہے کہ جہاں پر آپ بھی حذف کر سکتے ہیں، وہ یہاں پر ہے. دیکھیے یہ جو انہوں نے کہا سقین و راعین، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ وہ مصدر کہ جن کا استعمال خوب زیادہ ہوتا ہے، خوب استعمال کرتے ہیں ان کو، لہذا اس کو تخفیف دے دیتے ہیں اس کے افعال کو عامل کو حذف کر کے. لہذا لیکن کیونکہ اتنی کثرت سے بھی استعمال ہونے لگے ہیں، اب اس کا عامل کو ذکر نہیں کر سکتے، حذف کرنا واجب ہے. اور یہ سماعی تھا نا یہ کہ انہوں نے ایسی جگہ پر حذف کیا ہے. قیاسی کہاں ہے؟ فشد الوثاق اما منن بعد و اما فداء. اس کی توضیح باقاعدہ کل دیں گے انشاءاللہ، فی الحال ایسے ہی آپ سن لیجیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جب کبھی بھی فشد الوثاق اما منن بعد و اما فداء، کس بات کی مثال ہے یہ؟ اما منن بعد و اما فداء، یعنی یہ کہہ رہے ہیں فشد الوثاق، رسی کو تنگ کر دو، اس کے گلے میں پھندا تیز کر دو اور گلا دبا دو ان کا اچھے سے، ٹائٹ کر دو. کب تک؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ أَوْ فِدَاءً، یا تو وہ جب تک تسلیم نہ ہو جائیں یا فدیہ دینے پر آمادہ نہ ہو، تب تک ان کو ٹائٹ رکھو، ان کی گردن کو، یعنی انہیں ڈھیل مت چھوڑ دینا. تو ابھی کہہ رہے ہیں جب بھی مفعول مطلق ما قبل کی عاقبت کو بیان کرنے آئے، دیکھیے منن جو ہے وہ اما منن بعدو، اس کا ما قبل کیا ہے؟ فشد الوثاقہ، اس کی تو وہ کر رہا ہے عاقبت بیان کر رہا ہے. عاقبت یعنی رسی کو کب تک ٹائٹ کریں، رسی کو کب تک ٹائٹ کریں، اس کی عاقبت کیا ہے؟ جب تک وہ تسلیم نہ ہو جائیں فدیہ. جب کبھی بھی مفعول مطلق ما قبل کے عاقبت کو بیان کرنے کے لیے آئے، اس وقت مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. جب بھی ایسا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کب تک اس کی رسی کو ٹائٹ کرنا ہے، کفار کیا جس کی بھی کہہ رہے ہیں، یہ سورہ محمد کی آیت ہے یہ، اللہ کب تک کہہ رہا ہے فشد الوثاق، رسی کو ان پر تنگ کر دو، ٹائٹ کر دو. کب تک؟ عاقبت کیا ہے اس کی، کتنی حد تک؟ جب تک وہ تسلیم نہ ہو جائیں. تو یہ منن کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، اس کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. اس میں یہ تھا فشد الوثاق، رسی کو ٹائٹ کر لو. اما تمنون منن اور تفدون فداء، جب تو تمنون کو حذف کرنا واجب ہے، اس کے عامل کو حذف کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مفعول مطلق خود ما قبل کی عاقبت کو بیان کر رہا ہے. کب تک؟ یا پھر وَلَهُ، اور کس جگہ پر مفعول مطلق کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے؟ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اعترافًا، وَلَهُ اس کے، علیہ میرے اوپر 1000 دینار ہیں، اعترافًا میں اعتراف کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی بھی مفعول مطلق، دیکھیے آپ یہ کہیے، آپ سیدھا سیدھا یہ کہہ لیجئے اس کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں، یہ اعترافی تو ہے ایک طرح کا آپ کا.
آپ نے اعتراف کر لیا نا اس کے میرے اوپر 1000 دینار ہیں، اور پھر اعترافاً بھی کہہ رہے ہیں، تو دونوں ایک ہی معنی ہے۔ تو یہ اعتراف مفعول مطلق ہے جب کبھی بھی مفعول مطلق کیا ہو، ما قبل کے تاکید ہو۔ تاکید ہی تو ہے نا، اس کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں، مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ اعتراف ہی تو ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اعترافاً، تاکید کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اس کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں، میں اعتراف کر رہا ہوں، تو یہ اعترافاً ما قبل جملے کی تاکید ہے۔ تو مفعول مطلق جب کبھی بھی ما قبل جملے کی تاکید کے لیے آئے تو مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ اس میں کیا تھا، وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اعترفت اعترافاً، تو اعترافاً جب ما قبل جملے کی تاکید کر رہا ہے تو اب یہاں پر اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا یہ یا جیسے زید قائم حقا، زید قائم حقا، آپ زید قائم کے لیے زید کھڑا ہے تو کھڑا ہے نا، حقا سے آپ نے تاکید بھی کر دی۔ تو جب کبھی بھی مفعول مطلق ما قبل جملے کے مضمون کی تاکید کرے تو مفعول مطلق کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ اس میں جو ہے اطرافاً اور حقاً دونوں ما قبل جملے کی کیا کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، جب مفعول مطلق کی تاکید عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں دوسرا کیا تھا، دوسرا وہی جو میں نے کہا، اور تیسرا یہ کیا زید قائم حقا میں، یہاں پر زید قائم میں دوسرے کا بھی تو احتمال پایا جا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی کھڑا ہو، خبر ہے نا، جملہ خبریہ ہے، احتمال یہ ہے کہ نہ بھی کھڑا ہو، لیکن آپ نے کہا حقاً سچ میں کھڑا ہے، تو اب یہاں پر مفعول مطلق کی عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے وما انت الا سیرن اور انما انت سیرا، یہ دونوں ایک ہی کی بات کی مثال ہے۔ ما انت الا سیرن، انما انت سیرن، یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی بھی مفعول مطلق ادات حصر کے بعد آئے، دو مثالیں کیوں، تاکہ الا اور انما دونوں بتا دیں کہ آپ کو معلوم ہے الا بھی استثناء کے لیے ادات حصر آتا ہے اور انما بھی، لہذا جب کبھی بھی مفعول مطلق ادات استثناء کے بعد آئے تو مفعول مطلق عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے ما انت الا سیرن، تو سیرن مفعول مطلق ہے، الا کے بعد آیا ہے حصر کے لیے، وہ انما انت سیرن میں بھی انما کے بعد ادات حصر کے بعد آیا ہے، لہذا کیا ہوگا، اس کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ یعنی جب کبھی بھی یہ سیدھا سیدھا کہہ لیں، جب کبھی بھی مفعول مطلق الا یا انما کے بعد آئے اور اس کے اندر عامل خبر ہو مبتدا کی، اور مصدر کو خبر بنانا ممکن نہ ہو کیونکہ وہ اس میں ذات ہے، سیر یا اس میں ہے، تو آپ کہیں گے ایسے ہوگا وما انت تسیر سیرن، اور انما، ہاں انما تسیر سیرن کہہ لیجئے، لہذا اب یہاں پر خبر جو ہوگی وہ فعل مقدر ہوگی جو ان کا عامل ہوگی سیرن کا۔ ٹھیک ہے، آئیے، یا اور کون سی مثال ہے، زید سیرن سیرا، زید سیرن سیرا، یعنی جب کبھی بھی مفعول مطلق مصدر مکرر ہو یعنی دو بار، مکرر ہو یعنی دو بار تکرار ہوئی ہو جب کبھی بھی، تو مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ پانچواں مقام ہو گیا، اور وہ مررت بہ، میں اس کے پاس سے گزرا، فاذا لہ، اچانک اس کے لیے صوتن، ایک آواز تھی، صوت حمار، گدھے کی آواز تھی۔ کیا مطلب ہوا، جب کبھی بھی مفعول مطلق صوت حمارین ہے نا، کیسی آواز تھی، صوت حمارین، مفعول مطلق نوعی ہے نا، کیسی آواز، صوت حمارین، گدھے کی آواز۔ تو یہ کہنا جب کبھی بھی مفعول مطلق نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے اور وہ ایک ایسے جملے کے بعد آئے کہ وہ جملہ اسی مصدر، اس جملے کے اندر وہ مصدر موجود ہو، تو صوت حمارین جو صوت ہے، صوت حمارین کس کے بعد آیا، مررت بہ فاذا لہ صوت، اس جملے کے بعد آیا، تو اس جملے میں لفظ صوت آیا نہیں آیا ہے،
یہاں صوت حمارین ہے تو یہی جملہ یہی ما قبل جملے میں یہ لفظ آیا ہے. مصدر ہو اس کا اس جملے میں آیا اور صاحب مصدر بھی ہو. صاحب مصدر یعنی صوت یعنی آواز, اور صاحب آواز کون ہے؟ فَإِذَا لَهُ مررت بِهِ اس کے پاس سے, جو ہے جس کی آواز ہے اس کے پاس سے گزرانا, تو وہ بھی ہے اس جملے میں مررت بِهِ, اور صوت حمارین میں جو صوت ہے وہ لفظ صوت بھی اس میں ہے. تو ایسی صورت میں اس مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. اور کیا ہے وہ لبیک و سعدیک. لبیک و سعدیک یعنی لبیک و سعدیک جب کبھی بھی مفعول مطلق تثنیہ ہو, جب کبھی بھی مفعول مطلق تثنیہ ہو لیکن دو سے زیادہ کا ارادہ کیا جائے. جب آپ سے کوئی کہتا ہے لبیک یا مہدی, لبیک یا حسین, تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں 2 مرتبہ کہہ رہا ہوں. کئی بار آپ نے دیکھنا جب کبھی بھی کہتا ہے لبیک تو 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں, 3 مرتبہ. کیوں کہ لبیک یہ لب تثنیہ بھلے ہی ہے لیکن مراد کم سے کم 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن, یہاں پہ تو نہیں, یہاں تو ایک ہی مرتبہ دیکھا. ایران میں جائیے گا, عراق میں جائیے گا, نماز کے بعد جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ایھا الذین اے مومنو صلوا علیہ, ان پہ آپ درود بھیجیے, وسلم تسلیما, آپ ان پہ درود بھیجیے. تو آپ کیا کہتے ہیں 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں وہاں پہ, یعنی 3 مرتبہ پڑھ کے آپ بتا رہے ہیں لبیک میں نے آپ کی بات کو مانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لبیک یہ ضروری نہیں کہ لفظ لبیک کہا جائے, 3 مرتبہ درود پڑھ دی یا آپ کا لبیک ہی ہے ایک طرح سے. تو ہاں, تو لبیک اور سعدیک جو ہوتا ہے جب بھی مفعول مطلق یہ لبیک ہے اور سعدیک ہے. لبیک اور سعدیک تثنیہ ہے نا, لبینے کا تھا اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے. تو جب کبھی بھی مفعول مطلق کیا ہو تثنیہ ہو لیکن 2 سے زیادہ قصد کیے جائیں تو اس کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, الب لک البابین یا اس تھا ہی اصل میں. چلیے باقی انشاءاللہ پھر لکھوا کے کل پڑھواتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ وصحبہ.